آج ہمارے ساتھ سماجی کارکن شیخ علیم الدین اسدی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ جامعہ طبیہ کالج کے 100 سال پورے ہو گئے ہیں اور سرکار نے بھی جو ہے یوم یونانی ڈے کو جو ہے حکیم اجمل خان کی یوم پیدائش سے منسوب کر دیا، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں تھوڑا بتائیں، حکیم اجمل خان کے بارے میں اور طبیہ کالج کے بارے میں۔ حکیم اجمل خان مجاہد آزادی نہیں، ہندوستان میں یونانی طب کو زندہ کرنے والے 19ویں صدی کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کام کو شروع کیا اور ایک اتنا بہترین ادارہ قائم کیا جس کی ہندوستان میں نہیں، مشرقی وسطیٰ میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ یونانی کا سب سے بڑا مرکز کرول باغ میں اتنی بڑی اراضی میں لے کر اور ہندو مسلم اتحاد کی مثال پیش کرتے ہوئے سب کا تعاون لے کر وہاں انہوں نے ایک ہندوستانی دواخانے کے نام سے دواخانہ شروع کیا۔ اس کے بعد طبیہ کالج کرول باغ کی بنیاد پڑی۔ ہندوستانی دواخانہ گلی قصب جان میں ہے، طبیہ کالج کرول باغ میں۔ آج بڑی خوشی ہے کہ اس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں اور طبیہ کالج زندہ ہے، لیکن ہم اس کو مرحوم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کچھ دشواریاں ہیں حکومت کی طرف سے، جو حکومت نے وقت نے بھی اور پچھلی حکومتوں نے بھی نظر انداز کیا۔ حکیم صاحب نہ صرف کانگریس کے صدر رہے بلکہ ہندو مہاسبھا کی سبھاؤں میں بھی صدارت کی اور خلافت کمیٹی میں بھی رہے۔ ان کا تعلق، ان کا نظریہ کسی ایک فرد واحد کے لیے یا ایک نظریات کے حامل نہیں تھے۔ وہ تمام مختلف فرقوں کے، مختلف مذاہب کے یکجا کرنے کا ایک بہترین آئیڈیل جو تھا وہ حکیم اجمل خان تھے۔ حکیم اجمل خان نے نہ صرف غریبوں کی رہنمائی کی بلکہ جو لا علاج مریض تھے ان کے لیے علاج کھوچا اور رات دن ایک کیا۔ آج الحمدللہ ان کی نسلیں بھی اس لائق ہیں کہ انہوں نے خدمت کی، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو۔ اچھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں بلی ماران میں ان کا جو دواخانہ ہے اور یہیں ان کے جو خاندان کے کچھ لوگ رہتے ہیں، اور آزادی کی لڑائی میں بھی سنتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کانگریس کے لیڈران تھے، نہرو، گاندھی جی، یہاں میٹنگیں ہوتی تھی باقاعدہ، تو اور آپ بھی یہیں رہتے ہیں بارادری میں، تو تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیں کہ نہیں، مولانا آزاد صفحے اول کے لیڈر تھے، وہ نہرو جی سے اوپر کے لیڈر تھے، وہ گاندھی جی کے ساتھیوں میں سے تھے۔ گاندھی جی کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے اور انہوں نے بہت تحریک کو فائدہ پہنچایا، اس لحاظ سے پہنچایا کہ ان کا تعلق حکومت وقت برطانیہ سے بھی رہا اور بیک وقت کانگریس سے بھی رہا۔ اسی لیے اور آزادی کی لڑائی میں جدوجہد میں بھی وہ شامل ہوئے، جس طرح ڈاکٹر انصاری کی قربانیاں رہی اسی طرح مالی تعاون حکیم اجمل خان کا بھی شامل حال رہا۔ بدقسمتی سے ہندوستانی دواخانے کو ختم کرنے میں جہاں دوسری حکومت کا ہاتھ ہے وہاں اس حکومت کا بھی ہاتھ ہے۔ آج طب یونانی کی یہ حالت ہے، جامعہ طبیہ کالج میں ادوات نہیں ہے، نہ لائق پروفیسر ہے، نہ لائق پرنسپل ہے۔ آج چلا چلی کا دور ہے، کتنا بڑا ادارہ، نامی گرامی کوئی پرنسپل ہونا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی جگہ پر جو شرارتیوں نے ناجائز قبضے کیے ان کو حکومت کا وقت کا بھی اور پچھلی حکومت کا بھی اس کی طرف نہیں سوچا۔ کروڑوں اربوں روپے کی ملکیت کی جگہ آج وہ دوسرے لوگ وہاں قابض ہیں، وہاں نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا، نہ ہاسپٹل کے اندر اچھے بستر ہیں، نہ ادوات ہیں، نہ پروفیسر ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں۔ جس طرح حکیم اجمل خان نے اپنی جان افشانی کر کے اس ادارے کو زندہ رکھا اور اپنی ساری پونجی کمائی انہوں نے جو ہے طبیہ کالج کرول باغ کو دے دی، وقت پر دی۔ آج ان کی جگہ کو، ان کی جائے پیدائش کو جس طرح بلڈر مافیا نے تباہ کیا ہے، ان کی ایک یادگار ہونی چاہیے تھی۔ بھائی وہ نہرو سے بڑے لیڈر تھے، پنڈت جواہر لال نہرو سے۔ کہنا چاہتا اب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آزادی کی لڑائی میں بھی رہے، حکمت میں بھی انہیں وہ تھا اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات وہ شاعر بھی تھے۔ اسی وجہ سے کل انہوں نے جو یوم شہدا کے نام سے مشاعرہ بھی اس میں منعقد کیا تھا، تو اسی سلسلے میں جو مقام انہیں ملنا چاہیے تھا اس سلسلے میں ابھی تک کوششیں تو ہو رہی ہیں، ان کو مقام نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں بھارت رتن کے کوئی حقدار ہیں ہندوستان میں؟ سب سے پہلے بھارت رتن کا کسی کو ایوارڈ دیا جانا چاہیے تھا یا نوازا جانا چاہیے تھا، اس کے صفحے اول کے لیڈر اور پہلے شخص حکیم اجمل خان کو ہونا چاہیے تھا۔
ہمیں فخر ہے ہم اس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں حکیم اجمل خاں کی پیدائش ہوئی، جہاں پرورش ہوئی، جہاں سے حکیم صاحب نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. ہم پر بہت احسانات ہیں ان کے، لیکن اس حالات نے جس طرح کی ان کی جائیداد کو، ان کو جائے وقوف کو، جائے پیدائش کو ختم کیا، اور حکومت نے اس طرف نہیں سوچا. میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے. اگر آج کی حکومت بھی، چاہے وہ دلی سرکار ہو یا سینٹرل ہو، اگر وہ اس طرف توجہ دے اور آئندہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا پروگرام کرے. بدقسمتی سے بات یہ ہوتی ہے جن کا یوگدان نہیں ہے ہندوستان میں، عام حکومت کی طرف سے ان کی صدیہ بناتے ہیں اور تقریبات منعقد کرتے ہیں. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو آزادی کے صف اول کے لیڈر تھے، چاہے ڈاکٹر مختار انصاری ہوں، چاہے حکیم اجمل خاں ہوں، اور ان جیسے سینکڑوں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی بھی ہیں جن کو یاد نہیں کیا جاتا. آج کھوج کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جن کا ذہن ہندو وادی کی طرف تھا، جن کا ذہن فرقہ پرستی کی طرف تھا. آج ان کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، آج زندہ بنایا جا رہا ہے. اور آج ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکیم اجمل خاں کو جو مقام ملنا چاہیے تھا، جو شان تقریب ہونا چاہیے تھی، میں کہتا ہوں پہلا شخص ہندوستان کا جو میری نظر میں گزرا ہے وہ ایچ ایل کپور ہے. اس وقت وہ لیفٹیننٹ گورنر تھے اور ہم نے ان سے جا کے ملاقاتیں کی. ملاقات کا نتیجہ یہ ہوا انہوں نے وہاں رسائن شالہ کو دوبارہ زندہ کیا، دوا سازی کو دوبارہ زندہ کیا. لیکن بدقسمتی سے جو حکومت انقلاب آتا ہے اور پلٹتا ہے، چاہے ہماری کانگریس سرکار ہو یا یہ موجودہ عام آدمی پارٹی کی سرکار ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہو، انہوں نے اس ادارے کو تباہ کر دیا. اتنا بہترین شربت ان کے مشروب ہوا کرتے تھے جو ہندوستان میں نہیں دنیا میں مشہور تھے. نہ آج آپ کو فالسے کا شربت ملے گا، نہ انگور کا ملے گا، نہ اناناس کا ملے گا کسی یونانی کا. اچھا، ان کے شربت، ان کی ادوات، ان کی معجون اور ان کے خمیرے پوری دنیا میں جایا کرتے تھے ہندوستانی دواخانے سے. آج ہندوستانی دواخانے کو ایلوپیتھک کر دیا، ہومیوپیتھک کر دیا، آیورویدک کر دیا، اور نہ کر کے اس کو وہ مقام یونانی کا نہیں ملا جس سے ادارہ قائم ہوتا. لیکن ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے آیورویدک کی، کیونکہ یونانی اور اینڈ آیورویدک دواخانہ ہے، اس لیے دونوں کی ترقی ہونی چاہیے، چاہے آیورویدک ہو یا یونانی ہو. لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ آیورویدک کی دوا تو آسانی سے مل جاتی ہے دواخانے میں بھی اور ہاسپٹل میں بھی، اور یونانی کی ادوات جو مریضوں کو چاہیے وہ میسر نہیں ہے. اس طرف حکومت وقت کو بھی، خاص کر کے دلی سرکار کو اور وزیر صحت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ابھی صدی چل رہی ہے. ابھی ان کی اس کی ادارے کی صدی ختم نہیں ہوئی. شان کرول باغ میں بھی پروگرام ہونا چاہیے، اور گلی قاسم جان میں ان کے جائے دواخانہ اور جائے پیدائش پر اچھا ایک پروگرام ہونا چاہیے. ہم غالب کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہم حکیم اجمل خاں کو نہیں کرتے. ابھی بہت اچھی بات کہی آپ نے، وہ شاعر بھی تھا، شہدہ تخلص تھا، غزلیں بھی کہی ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں، وہ کتابی شاعر تھے اور انداز بیان ان کا بہت اچھا تھا. ہم سنتے ہیں ان کے صاحبزاد گان سے. حکیم محمد شریف خان جو اس دور کے ہمارے سب سے اچھے کونسلر گزرے ہیں، وہ آپ کے پوتوں میں سے تھے، اور انہوں نے جو ہمیں ذہن نشین کی اور ہمیں بتایا اپنے دادا کی، اپنے ابا کی باتیں اور اپنے نانا کی باتیں. اب یہاں ایک حکیم مسرور خان بچے ہیں، انہوں نے، اب ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے حکیم اجمل خان کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، ڈینٹسٹ کا ادارہ قائم کیا. حکیمت کو بھی وہ دوبارہ، حکمت کو بھی اور مطلب کو بھی زندہ کر رہے ہیں. ہم ان سے بھی توقع کرتے ہیں، ان کے بیٹے سے بھی. ڈاکٹر جو ہے وہ ان کا لڑکا ہے مسرور صاحب کا، وہ کوشش کر رہا ہے اور لائق بچہ ہے. ہم امید کرتے ہیں وہ اپنے دادا کی اور نانا کی اس وراثت کو زندہ رکھیں گے اور آگے یونانی پر کام کریں گے. بالکل. دیکھیے یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ علیم الدین اسدی، انہوں نے کتنی وستار روپ سے باتیں بتائی ہیں کہ جو ان کا مقام تو ملنا چاہیے تھا. اگر کسی کو سب سے پہلے بھارت رتن ملنے کا حقدار تھا تو وہ حکیم اجمل خاں تھے. وہ شاعر بھی تھے اور ان کی تھوڑا کام ہے، لیکن ان کی شان جو ان کی شان اور شوکت تھی اس سلسلے میں کوئی صدی تقریبات کا اعزاز ہوتا ہے. اس طرح کا حکومت غور دے رہی ہے، آگے بھی دینا چاہیے. اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں جیسے حکیم مسرور ہیں یا ان کے بچے ہیں، وہ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آیورویدک اور یہ یونانی جو ہے دوائیاں ترقی کریں، اور جس کے حامل ہیں اس کو یہ وہاں تک پہنچنی چاہیے. دہلی سے ایم رامیش. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.